لہذا اس سلسلے میں نہج البلاغہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو عام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ علم روشنی ہے، علم اندھیرے کو دور کرتا ہے، علم انسان کو آگے بڑھنے، قوموں کی ترقی، سماج کو پھیلانے، اپنے ساتھ نیکی کرنے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے پر ہمیں علم ابھارتا ہے۔ اور ہم نے اس سلسلے میں کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ نہج البلاغہ علی کی علمی میراث ہے، اور واقعاً اگر علی ہمارے درمیان میں ہوتے تو یہی تو باتیں کہتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ چونکہ سارے نبیوں کا طریقہ یہی ہے کہ انہوں نے جو پیغام بھی دیا ہے وہ دو لفظوں میں ہے۔ کچھ پیغام وہ ہے جن سے روکا ہے اور کچھ باتیں وہ ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی پہ پوری شریعت کا دار و مدار ہے، کچھ کرنا ہے اور کچھ سے رک جانا ہے۔ اور جن سے رک جانے کو کہا ہے ان میں انسان کی اتنی زیادہ کامیابی دکھائی دیتی ہے کہ اگر واقعاً انسان رک جائے اور مان لے باتوں کو تو انسان دنیا میں بھی آبرومند، عزت مند، اور اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کچھ ان لوگوں کے واقعات پیش کریں گے جنہوں نے باتوں کو مان لیا تو کیسے گمراہی سے نکل کر روشنی میں آ گئے، نور میں آ گئے، ہدایت میں آ گئے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بڑی عزتیں دی تھی مگر انہوں نے عزتوں کو گناہ میں استعمال کیا تو کیسی ذلتیں، عزت کیسی ذلتوں میں بدل گئی۔ تو اس اعتبار سے ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، مگر اس سے سلسلے میں جیسے پچھلے درس میں یہ بات ہوئی تھی، لا قائدہ کالتوفیق، توفیق کے جیسا کوئی رہنما نہیں ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں بتائی تھی۔ تو اگر ہمیں توفیق، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ توفیق کے معنی ہے کسی چیز کو موافق بنانا، اور اللہ نے سارے حالات ہمارے اختیار میں دیے ہیں۔ پہلے یہ سوچے کہ کیا کیا نہیں ہے ہمارے پاس نیکیاں کرنے کے لیے، عبادتیں کرنے کے لیے، صحت نہیں ہے، کیا نہیں ہے جو ہم نیکیوں سے اتنی دور ہیں، اور سب کچھ پروردگار عالم نے اسباب تو مہیا کر دیے ہیں، دن کا اجالا بھی ہے، آرام کرنے کے لیے رات بھی ہے، کھانے کے لیے رزق بھی ہے۔ یہ بتائیے کہ اس کے سبب و اسباب میں کیا کمی ہے جو قدرت نے ہمیں نہیں دی ہے۔ اگر توفیق شامل حال ہو جائے، اور توفیق تبھی شامل حال ہوتی ہے جب ہمیں جو نعمت ملی ہے اسے ہم صحیح استعمال کریں تو اگلی نعمت کے ملنے کی گویا ہمیں توفیق مل جاتی ہے۔ نعمتوں کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ نعمتیں کیسے آتی ہیں۔ ایک عالم دین نے اس کی مثال پیش کرتے ہوئے بتایا کہ نعمتوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی درخت پہ آپ نے پرندوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب ایک پرندہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کا ماحول بالکل صحیح ہوتا ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی نیچے سے آواز نہیں ہوتی، تو دوسرے پرندے بھی اس کے ساتھ پورے پیڑ پہ چھا جاتے ہیں اور پورا پیڑ پرندوں سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک پرندہ بیٹھنے کے بعد آواز ہو جاتی ہے یا اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ ایک پرندہ بھی اڑ جاتا ہے اور دوسرے پرندے اس پیڑ کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے نعمتوں کا بھی سلسلہ ہے کہ اگر ایک نعمت آتی ہے تو اگر اس کو صحیح استعمال کر لیا جائے تو پھر نعمتوں کی برسات ہو جاتی ہے، لیکن اگر پہلی ہی نعمت کو غرور و تکبر اور غلطی و حرام میں استعمال کر لیا تو نعمتیں ایسے چھن جاتی ہیں جیسے درختوں سے خطرہ محسوس کرنے کے بعد پیڑ سے پرندے اڑ جاتے ہیں، ایسے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ پہلے ہم ان باتوں کو سمجھیں جو امام نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ لا قائدہ کالتوفیق، توفیق کے جیسا کوئی رہنما نہیں ہے، ولا تجارت کا عمل صالح، عمل صالح نیکیوں کے جیسی کوئی تجارت نہیں ہے، یعنی دنیا میں بھی نیکیوں کے جیسی کوئی تجارت نہیں ہے۔ ایسی تجارت ہے نیکی کہ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں ایک دیا ہے تو 10 کا تو وعدہ اسی دنیا میں کیا ہے، اور پھر قرآن میں کہا ہے یضاعف لہ، اور ہم زیادہ بھی کر دیں گے۔ نہج البلاغہ کے کلمہ نمبر 183 میں یا 2-3 کلمے بالکل اسی طریقے سے ہیں، ان کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا، جس میں ایک جگہ امام ارشاد فرماتے ہیں تنزل الرزق بالصدقہ
صدقے کے ذریعے سے رزق کو نازل کرواؤ، یعنی صدقے میں اتنی برکتیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم رزق کو نازل کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس بہت سارا مال و دولت تھا، بہت ساری دولت تھی، اور یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، چونکہ اگر ہمارے ہاتھوں میں کوئی رزق ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ہمارا ہے، نہ جانے قدرت نے کس کس کا رزق ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے اور ہمارے ذریعے سے قدرت پہنچوانا چاہتی ہے، ورنہ وہ خداوند عالم آپ کو اتنا بھی دے سکتا تھا جس میں آپ کی زندگی بس کھانے پینے کی حد تک رہے۔ لیکن اگر ہم نے جو ہے اس حد سے جس میں ہماری زندگی گزر رہی ہے اچھی ہے، سب اسباب ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، سارے پوری کی پوری زندگی بہترین گزر رہی ہے، اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس رزق زیادہ ہے، تو سمجھیں کہ وہ دوسرے کا اس میں حصہ ضرور ہے، حق ضرور ہے، اور پھر وہ ویسے ہی بڑھے گا جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں پہلی مثال پیش کی، ان درختوں پہ بیٹھنے والی پرندوں کی طرح، کہ نعمتوں کا سلسلہ ایسا ہے کہ جب پرندے نعمتوں کے ساتھ، یعنی کسی درخت پہ پرندہ بیٹھتا ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو سارے پرندے اس درخت پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے پورے غول کے پرندے سب اسی درخت پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک پرندہ پہلے بیٹھتا ہے اور اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ اڑتا ہے تو سارے پرندے پھر اس پیڑ کا رخ نہیں کرتے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم نے نعمت کو صحیح استعمال کیا تو اللہ کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ برسات کی طرح شروع ہو جاتا ہے، بارش کی طرح شروع ہو جاتا ہے، اور بارش جب پڑنے لگتی ہے تو ایک کے بعد دوسری بوند اور دوسری کے بعد تیسری، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کو بھر دیتی ہے، یہاں تک کہ ندیاں جاری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ تالاب سیراب ہو جاتے ہیں۔ اتنی نعمت خداوند عالم عنایت کرے گا، مگر جو نعمت ہے پہلے اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے وہی نعمت صحیح استعمال نہیں کی تو دوسری نعمت ملنے والی نہیں ہے۔ ہو سکتی ہے کہ وہ نعمت بھی ہم سے چھن جائے جو قدرت نے ہمیں دی ہے، جیسے ہم نے زندگی کے ساتھ اگر استعمال مثلا صحیح غذائیں نہ کھائی اور غلطیوں میں استعمال کیا تو صحت کی نعمت بیماری میں بدل جائے گی، صحت کی نعمت بیماری میں بدل جائے گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکیوں سے بڑی کوئی تجارت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک کے پاس بہت مال و دولت تھا، ایک انسان کے پاس۔ اس کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے آپ کی خدمت میں، استنزل الرزق بالصدقہ، صدقے کے ذریعے سے رزق کو نازل کراؤ۔ اس کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا کہ بہت دولت تھی، بہت تجارت تھی، بہت مال و دولت تھا، الحمدللہ۔ اس نے اپنے مال میں سے ایک چھوٹا سا حصہ، اور قدرت بھی یہی چاہتی ہے کہ بہت مختصر سا جو آپ کو خبر بھی نہ ہو کہ کچھ گیا بھی ہے کہ نہیں گیا، اتنا مختصر سا حصہ قدرت چاہتی ہے آپ سے۔ اور یہ بھی قدرت کی رحم و کرم ہے ہمارے اوپر، وہ جب ہمارے ہاتھوں کو بابرکت بنانا چاہتی ہے، ورنہ قدرت کو ہمارے ہاتھوں کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو کسی بھی ذریعے سے کام لے سکتی ہے۔ قدرت تو قدرت ہے، درختوں کے ذریعے سے، پرندوں کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے جو ہے قدرت کام لے سکتی ہے۔ جیسے جب جناب یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے تو اللہ نے ایک طوفان پیدا کر دیا، قدرت گھیر کے اس قافلے کو کنویں کے پاس لانا چاہتی تھی، اس طوفان کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گئے اور قدرت وہ کہیں اور جانا چاہتے تھے، اور اب جو نکلے تو اسی کنویں کے پاس تھے جہاں جناب یوسف کنویں میں موجود تھے۔ تو قدرت تو کسی سے بھی اپنا کام لے سکتی ہے، ہواؤں سے کام لے سکتی ہے، ہر چیز سے قدرت اپنا کام لے سکتی ہے۔ اگر خدا نے ہمارے ہاتھوں کو اپنا کام لینے کے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے، تو یہ خداوند عالم کا شکر بجا لینے کی جگہ ہے۔ مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم نعمتیں پانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف ہم سے ہی مخصوص ہے، تو اس نے اپنی دولت کا ایک چھوٹا سا حصہ مخصوص کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کی راہوں میں بندگان خدا کی مدد کے لیے اس دولت کو استعمال کرے گا۔ ایسا ہی ہوا، وہ کرتا تھا۔ ایک روز اس نے حساب جوڑ لیا، اور حساب میں یہ طے ہوا کہ میری اتنی بڑی دولت جو ہے، سال بھر میں اتنی بڑی دولت خرچ ہو جاتی ہے، یہ تو بہت بڑی رقم جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ بس جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب آگے جو ہے اس کام کو بند کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بند ہو گیا کام، بالکل بند ہو گیا۔ ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ ایک رات خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ جیسے اس کے یہاں سے
اس کے مال و سامان و اسباب کی جو ہے گٹھریاں باندھ باندھ کے جو ہے لے کے جا رہے ہیں، بوری میں بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں، وہ کہنے لگے کہ یہ تو میرا مال ہے، تم اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ قدرت نے تمہیں اس لیے دیا تھا تاکہ تمہارے ذریعے سے دوسروں تک پہنچ جائے، جب تم نے دینا بند کر دیا تو قدرت نے بھی تم سے لینا شروع کر دیا۔ تو اس لیے کیا فرمایا؟ لا تجارت کا عمل صالح، نیکیوں سے بڑی کوئی تجارت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری بات جو اس سے پہلے آپ کی خدمت میں گزری تھی، وَلَهَا رِبْحَ كَالثَّوَابِ، اور ثواب کے لیے یہی کافی ہے کہ ثواب سیدھا خدا کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو چیز خدا کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے وہ ضائع کبھی نہیں ہو سکتی۔ آج اگلی دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امام نے فرمائی ولا ورا کل وقوف عند الشبہ، اور مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینے جیسا کوئی تقوی نہیں ہے۔ یعنی تقوی کی سب سے بڑی منزل یہ ہے کہ ہم جن چیزوں میں شبہ ہو، شک ہو، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیں، ان سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے جو امام نے فرمائی ولا زہدہ کا زہد فی الحرام، اور حرام سے بچنے کے جیسا کوئی زہد نہیں ہے، کوئی پارسائی نہیں ہے حرام سے بچنے کے جیسی۔ ساری نعمتوں کا سبب اسی بنیاد پر ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام سے بچا لیں۔ جب ہم اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتے ہیں تو حرام سے بچنے کی جو عزت خداوند عالم ہمیں عنایت کرتا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تصور ایسی عزت خدا ہمیں دیتا ہے جب ہم اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتے ہیں۔ اور لیکن اگر ہم اسی چیز کو حرام کے راستے سے استعمال کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تو ایسی ذلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی ذلت خدا کی طرف سے ہمارے لیے ثابت ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ تھی کہ ہم جب حرام سے بچتے ہیں تو خدا ہمیں کیسی عزت دیتا ہے۔ اس کے لیے روایت میں ایک واقعہ ہے، بہت غنی ہے، اور اس کو ہمیں روز بروز اپنے دماغ میں، دل میں تکرار کرنے کی ضرورت ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اصحاب کی بزم میں ایک شخص رہتا تھا، پیغمبر اسلام کے بہت زیادہ نزدیک بھی رہتا تھا، صحابی رسول کہلاتا تھا، لیکن کبھی کبھی جو ہے تنگ دستی کی بنیاد پر، غربت کی بنیاد پر، دولت نہ ہونے کی بنیاد پر، حالات کے خراب ہونے کی بنیاد پر کبھی کبھی جو ہے صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جایا کرتا تھا اور یہ چوری کر لیا کرتا تھا۔ اور جب یہ چوری کر لیا کرتا تھا، یوں ہی چل رہا تھا، اس کی زندگی کا سارا دار و مدار یوں ہی چل رہا تھا۔ ایک روز جو ہے یہ گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا، پہلے سے اس نے معلوم کر لیا کہ اس گھر میں خزانہ ہے، دولت ہے، اور تبھی آدمی چوری کی نیت سے آتے بھی ہے، اگر کہیں پتہ لگ جائے کہ یہاں تو خالی ہے، خالی جگہ پہ کہاں چور جا رہے ہیں، جہاں کچھ رکھا ہے وہیں تو چور جائیں گے۔ اب لہذا اس نے جو ہے پہلے سے اندازہ کر لیا کہ یہاں تو مال ہے، اور یہ پورے طور سے تیار ہو کے اس گھر میں داخل ہو گیا۔ جب داخل ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو بے پناہ خزانہ ہے، بے پناہ دولت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں کوئی مرد بھی نہیں تھا۔ اور جب مرد نہیں تھا تو دیکھا کہ ایک دوشیزہ جوان بچی، جوان لڑکی وہاں پہ موجود ہے۔ اس کی نیت خراب ہوئی اور اس نے سوچا کہ آج دونوں کے دونوں جو ہے خواہش نفس بھی اور جو ہے مالداری بھی دونوں حاصل ہو جائے گی، لہذا یہ جو ہے ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن خدا کی توفیق شامل حال ہوئی اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اسی صورت میں تو مر جائے گا تو نبی کو کیا چہرہ دکھائے گا، اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، جو صالحین ہمارے ساتھ آئیں گے ان کو کیا منہ دکھائے گا۔ اب جیسے ہی یہ ایک چھوٹی سی بات، ایک پاکیزگی کی بات، ایک طہارت کی بات، ایک نیک بات
نیک بات بھی ذہن میں آنے کو اور ذہن کو نیک خیال رکھنے کے سلسلے میں اللہ نے اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ ہم سے اور آپ سے کہا ہے کہ اگر اپنے ذہن میں نیکی کرو گے نہیں بلکہ نیکی کرنے کا اگر ارادہ بھی کر لیا تو ہم تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی تحریر کر دیں گے بلا عمل کیے، فقط نیا ارادہ پاکیزہ رکھنے سے ایسی عزت دیتا ہے خدا۔ صرف ارادہ ہی تو ہے، اور یہاں تک کہ کبھی کبھی یہ ارادے کو خداوند عالم عمل کی جزا کا اعلان کر دیتا ہے، عمل کی جزا کا اعلان کر دیتا ہے۔ سب سے بہترین چیز ہے یہاں سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھیں، تھوڑا سا انتظار کریں، اپنے مالک کے مدد بھیجنے کا تھوڑا سا تو انتظار کریں۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جیسا کہ ہمیں حدیث بتاتی ہے، حدیث کیا بتاتی ہے؟ حدیث یہ ہمیں بتاتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام بیمار ہوئے، اور بیمار ہونے کے بعد ان کی خدمت میں ان کے بابا امام حسین آئے، اور امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا بیٹا جو ضرورت ہو مجھے کہیے گا، مجھ سے طلب کیجئے گا، ہر ضرورت کو پوری کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں بابا جس میں میرے پروردگار نے رکھا ہے وہی بہتر ہے، بھلا بندہ اپنے رب سے زیادہ بہتر اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے؟ میں میرے بارے میں زیادہ بہتر فیصلہ میں کروں گا کہ میرے بارے میں زیادہ بہتر فیصلہ میرا رب کرے گا؟ یقیناً میرے بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر میرے رب کا فیصلہ ہوگا۔ اور انسان کی شان یہی ہے کہ اپنے رب کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دے۔ کیا ہے؟ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ کہاں اس وقت کا فقرہ ہے، اس وقت کا جملہ ہے جب ساری قربانیوں کو امام حسین علیہ السلام اٹھا رہے تھے، اور اس وقت فرما رہے تھے کہ میں تیرے سامنے تیرے فیصلے کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں۔ تو خدا کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا ہی عزت ہے۔ تو اس اعتبار سے ذرا سی بات، ذرا سی نیکی کا خیال اس کے ذہن میں آیا کہ کل جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو اپنے رب کو کیا شکل دکھاؤں گا، کیا چہرہ دکھاؤں گا اپنے نبی کو۔ اور دنیا کی آخرت کی خوبی کہہ لیجئے اس کو، کہ پریشانی کہہ لیجئے، ہمیں ہر انسان سے ملاقات کرنا ہے، اور وہ میدان محشر اتنا عظیم ہوگا کہ اولین و آخرین اس میں سب جمع ہوں گے، اولین و آخرین۔ ہمارے نبی بھی ہم ان سے روبرو ہوں گے انشاءاللہ، ہم اپنے آقا امیر المومنین سے بھی روبرو ہوں گے، ہم اپنے مولا امام حسین سے بھی روبرو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے، یہاں تک کہ 1,24,000 نبیوں سے بھی روبرو ہوں گے۔ اور جب ہم ان سب سے روبرو ہوں گے تو ہمارے اعمال اگر بدصورت ہوں، یہاں تک کہ اگر اس دنیا میں ہم نے کوئی گناہ کر لیا اور وہ بات سچ ہے کہ ہم نے وہ گناہ کر لیا ہے، اور کسی 2-4 لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے یہ گناہ کر لیا ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، مگر کیسے کیسے کر کے وہ گناہ ظاہر ہو گیا، تو ہم کتنے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اے کاش کہ اس وقت مر جاتا، اے کاش کہ اس گناہ کے میں نزدیک ہی نہ جاتا، اے کاش کہ انہیں اس گناہ کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اور ملتے ہوئے کیسی شرمندگی آتی ہے، چہرہ چھپانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب چند لوگ، جبکہ وہ بھی میرے جیسے گناہ گار ہی ہیں، جب گناہ گاروں کے درمیان گناہ گار کا چہرہ چھپانا مشکل ہو جاتا ہے، تو جہاں 1,24,000 جیسے نبی ہوں گے، 12 امام جیسے امام ہوں گے، اور صالحین کی بزم سجی ہوئی ہوگی، اور وہاں مجھے میرے اعمال کے ساتھ لایا جائے گا، کہیں بے ایمانی کی صورت ہے تو کہیں خیانت کی صورت ہے، کہیں جو ہے دوسرے کی عزت و آبرو کی صورت ہے، کہیں زبان کی گندگی اور جھوٹ کی صورت ہے۔ محسوس کرو ہم کیسا محسوس کریں گے۔ محسوس کرنے کی بات ہے نہیں، یہی باتیں امام نے فرمائی ہے نہج البلاغہ میں۔ کیا فرمایا؟ ولا زہدہ کا زہد الحرام، حرام سے بچنے کے جیسی کوئی پارسائی نہیں ہے، کوئی پاکیزگی حرام سے بچنے کے جیسی نہیں ہے، بس حرام سے بچ جاؤ۔
یہی امام نے زہد کی تعریف بھی یہی کی ہے کہ لوگ پارسائی اس میں سمجھتے ہیں کہ اچھی روٹی نہیں کھائیں گے، اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے، حلال خدا کو جو ہے اپنے اوپر ترک کر لیتے ہیں، جبکہ حلال خدا کو ترک کرنے کا نام تقویٰ و پرہیزگاری زہد نہیں ہے، بلکہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ حلال چیزوں کو استعمال کریں اور حرام سے دور رہے، بس یہی زہد ہے، یہی پرہیزگاری ہے، حرام سے دور رہے۔ تو اس کے بعد یہ شخص کے دل میں یہ شبہ آیا کہ صاحب اس صورت میں، جس صورت میں میں یہ عمل انجام دینے جا رہا ہوں، اگر اس صورت میں میری موت آ جائے، یہ تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا، جیسا کہ نہج البلاغہ میں امام نے فرمایا موت تمہاری طرف بڑھ رہی ہے اور تم موت کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اگر مثلا مثال کے طور پر کوئی چیز جو ہے یہاں سے 25 کلومیٹر دور ہے مجھ سے، لیکن ہمیں کہیں ایسی جگہ پہ جو ہے جلدی ملاقات کرنا ہے، تو ادھر سے وہ چلنا شروع کر دے اور ادھر سے میں چلنا شروع کر دوں، تو کتنی جلدی ملاقات ہو سکتی ہے؟ بہت جلدی ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو امام نے نہج البلاغہ میں یہی فرمایا موت تمہاری طرف بڑھ رہی ہے اور تم موت کی طرف بڑھ رہے ہو، کسی بھی وقت ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کسی بھی وقت، کوئی وقت معین نہیں ہے، کوئی جگہ معین نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا فی بروج المشیدہ، اگر مضبوط قلعے میں بھی جا کے بیٹھ جاؤ گے تو مضبوط قلعوں میں بھی تمہیں موت بچ نہیں سکتے، موت سے نہیں بچ سکتے۔ فی بروج المشیدہ، اگر مضبوط قلعوں میں جا کے بیٹھ جاؤ گے، بہترین جو ہے مثلا زمین دوز قلعے بھی اگر بنوا لیے، زمین کی آخری سطح میں بھی اتر جاؤ گے مگر موت سے نہیں بچ سکتی۔ تو اس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی جو حالت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کس حالت میں اپنے رب کو چہرہ دکھاؤں گا، اپنے رب سے بات کروں گا، اپنے رب سے ملاقات کروں گا، اپنے نبی سے کیسے ملاقات کروں گا؟ اپنے ارادے سے رک گیا، حرام سے بچ گیا، اور جب حرام سے بچ گیا تو اب دیکھیے کہ اللہ نے اسے کیسی عزت دی ہے۔ تو یہ واقعے اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ خدا نے فقط اسی کو عزت نہیں دی ہے بلکہ ہمیں بھی عزت دے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمیں بھی عزت دے گا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام سجاد اپنی دعاؤں میں ارشاد فرماتے ہیں پروردگارا اگر آج سے پہلے میرے جیسے کسی بندے کے گناہ کو معاف کیا ہے تو آج میرے گناہ کو بھی معاف کر دے، میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں۔ کیسی کیسی بشارتیں ہیں، کیسی کیسی باتیں ہیں، خزانے ہیں، خزانے خدا کی قسم۔ یہ باتیں اربوں خربوں خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں ملتی۔ میرے مالک اگر مجھ جیسے انسان پر، مجھ جیسے بندے پر، تیری بندگی میں تو الگ نہیں ہے نا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے نیک اعمال ہوں، کسی کے برے ہوں، مگر بندگی کے اعتبار سے تو کوئی تجھ سے الگ نہیں ہو سکتا۔ تو پروردگارہ اگر آج سے پہلے مجھ جیسے کسی بندے پر تو نے رحم کیا ہے، گناہوں کو معاف کیا ہے، تو آج میرے بھی گناہوں کو معاف کر دے، میں بھی تو تیرا ہی بندہ ہوں۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اسی دعا میں، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں نعمتیں دیکھو، مال دنیا دیکھو، بے پناہ عزت و آبرو دیکھو، تو یہ کبھی نہ کہنا کہ اس کو کیوں دے دیا، اس کو کیوں مل گیا، یہ کبھی نہ کہنا، بلکہ کہنا ہے میرے مالک جب تو اسے دے سکتا ہے، یہ بھی تیرا بندہ ہے، تو تیرے خزانے میں کہاں کمی ہے، مجھے بھی عنایت کر دے تو خدا تمہیں بھی عنایت کر دے گا۔ پھر اسی دعا کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم سنیے، اس بات کو امام صادق فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو خدا اپنے ملائکہ کے درمیان خوش ہو کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ ذرا غور کرو، میرا بندہ اپنے نہیں لیے نہیں بلکہ اپنے میرے دوسرے بندے کے لیے مانگ رہا ہے، تو اس بنیاد پر جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے، میرے عزت و جلال کی قسم اس کو تب تک نہیں دوں گا جب تک مانگنے والے کو 2 برابر نہیں دوں گا۔ تو دوسروں کے لیے اتنی بڑی بات ہے، دوسروں کے لیے بھلائی سوچنے کے لیے، دوسروں کے لیے اچھائی سوچنے کے لیے، تو یہ کبھی نہ کہنا کہ پروردگارہ اس کو کیوں دے دیا، پروردگارہ وہ بھی تیرا بندہ ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، لہذا مجھے بھی عنایت کر دے۔ تو خدا عنایت، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اس چیز کو لے کے بچ گیا، گناہ سے بچ گیا۔ اب جب یہ گناہ سے بچ گیا
تو گناہ سے بچنے کے بعد اللہ نے جو اسے عزت دی ہے، کیسی عزت عنایت کی ہے سنیے. اب جو اللہ نے اسے عزت دی ہے تو اس کی عزت کا انداز یہ تھا کہ یہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا، اور جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا تو بیٹھا ہوا تھا، دن چڑھ چکا تھا، تقریباً 8 9 یا 10 بج گئے تھے، دن باقاعدہ نکل چکا تھا. سبھی رسول پیغمبر کے اصحاب جو ہے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کی بزم میں. اسی اثنا میں یہ خاتون آتی ہے جس کے ساتھ رات یہ واقعہ پیش آیا تھا. دیکھیے عزت، حرام سے بچنے کی عزت. امام نے کیا فرمایا؟ ولا زہدہ کا زہد الحرام، ولا زہدہ کا زہد فی الحرام. حرام سے بچنے کے جیسی کوئی پارسائی، کوئی پاکیزگی حرام سے بچنے کے جیسی نہیں ہے. یہ حرام سے بچ گیا، پیغمبر اسلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. یہ خاتون پہنچی اسی حالت میں. جب پہنچی تو ایک مرتبہ اس نے اللہ کے نبی کو سلام کیا. سلام و کلام کرنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ کی خدمت میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ میری جو ہے عقد فرما دے کسی سے شادی. ارادہ تو میرا نہیں تھا، لیکن میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہوں، مال و دولت بھی بہت زیادہ اللہ نے دیا ہے، اور جو ہے رات میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا کہ ایک چور میرے گھر میں چوری کی نیت سے آ گیا. میرا گیا تو کچھ نہیں، اللہ نے اسے توفیق دے دی، مگر میرا مال بھی جا سکتا تھا اور میری عزت بھی جا سکتی تھی. پیغمبر اسلام نے ایک نگاہ اپنے اصحاب پہ ڈالی اور اسی کی طرف جو رات یہ ارادہ لے کے گیا تھا اسی کی طرف نگاہ کر کے کہا یہ آپ کے لیے کیسا مناسب ہے. اس عورت نے کہا میں اپنی مناسبت سے نہیں بلکہ میں نے اپنا ولی و آقا و مولا و ناصر آپ کو مانا ہے، جس سے آپ کہہ دیں گے میں خوشی سے اس سے شادی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف جو ہے اس سے اجازت مانگی اور اسی کے ساتھ وہیں اصحاب کی ہی بزم میں وہیں عقد پڑھ دیا. اور بس عقد ہی تو کافی ہوتا ہے نا شادی کے لیے. آج ہماری زندگی میں شادی بے پناہ جو ہے مہنگی بن گئی ہے، جبکہ شادی کو بہت آسان ہونا چاہیے تھا، بہت ہی آسان ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ شادی بھی ویسی ہی ضرورت ہے جیسی مکان کی ضرورت ہے، جیسی غذا کی ضرورت ہے، شادی بھی ویسی ہی ضرورت ہے. تو ہمیشہ وہ معاشرہ خوشحال ہوتا ہے جس میں ضرورتوں کو مہنگا نہیں بلکہ ضرورتوں کو آسان بنایا جاتا ہے. مگر ہمارے یہاں تو شادی بہت مہنگی ہو گئی الحمدللہ، اور اس سے بھی زیادہ کہیں مہنگا ہو گیا ہے شادی کا نبھانا. اس سے بھی زیادہ کیا مہنگا ہو گیا؟ شادی کا نبھانا. اولاد ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جائیں، گھر بگڑتے ہیں تو بگڑ جائیں، پریشانیاں آتی ہیں تو آ جائیں، ہمیں اپنی ضد پہ قائم رہنا ہے. نہ ہمیں اس کی بات ماننی ہے نہ اس سے اپنی بات منوانی ہے، ہمیں تو بات ماننا ہی نہیں ہے. لہذا جب بات نہیں ماننا تو گھر ہی ٹوٹیں گے. ایک عالم دین جو ہے خطبہ جمعہ دے رہے تھے، میں اس میں موجود تھا. انہوں نے آج سے 10-15 سال پرانی بات کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس جمعے میں ہم موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آج جو ہے انتظار رہتا ہے عقد پڑھنے کے بعد کہ طلاق کب پڑھنا پڑے گی. آج اتنے حالات خراب ہیں، اور حالات تو اس سے بھی کہیں زیادہ خراب ہیں. لہذا ضروری ہے کہ جب حالات اتنے خراب ہیں، ایک عالم دین نے تحریر کیا ہے کہ ہر مسلمان پر، ہر شیعہ پر یہ لازم ہے، چاہے وہ خلق خدا ہی کیوں نہ کر رہا ہو، 1 گھنٹہ اپنے لیے اپنی ذات کی طرف پلٹنے کے لیے نکالیں. اور اس 1 گھنٹے میں کیا کرے؟ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اس 1 گھنٹے میں کیا کرے؟ انہوں نے لکھا استغفار کریں. ہم تو استغفار کے معنی یہی سمجھتے تھے آج تک کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، پروردگار سے کہے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. مگر تنہا استغفار مغفرت نہیں رکھتی اپنے دامن میں، بلکہ استغفار کا مطلب ہے کہ ہم اپنا حساب لینے کے لیے خود سے اپنا حساب لیں. خود سے کیا لیں؟ اپنا حساب لیں. کتنی غذا غلط ہے، کتنی دولت غلط ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، کیا کیا خرابی کی ہے، کیا کیا لالچ کیے ہیں، کس کرسی پہ لپکنا چاہ رہا ہوں، کس بات کو کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس اعتبار سے جو ہے جب ہم پھر میری قوم کا حال کیا ہے، میری امت کا حال کیا ہے، لوگ کس راستے پہ جا رہے ہیں، ہم نے کون سا راستہ اختیار کر لیا. تو یہ سب باتیں ہمیں بہت توجہ رکھنی چاہیے ان باتوں پر. خیر کوئی مسئلہ نہیں.
اللہ کے نبی نے شادی کر دی, اللہ کے نبی نے عقد پڑھ دیا, اور یہ میاں بیوی ہو گئے شریعت کی نگاہ میں بالکل جائز طریقے سے, بہترین طریقے سے یہ میاں بیوی ہو گئے. اور میاں بیوی ہونے کے ساتھ یہ اپنے گھر میں آئے, اسی گھر میں آئے جس گھر میں یہ کل چوری کرنے کے لیے. اب یہی سوچنے کا مقام ہے, اگر یہ حرام راستے سے اپنی غذا, اپنی لذت کو حاصل کر بھی لیتا تو کتنی دیر کے لیے, ایک لمحے کے لیے. بس پتہ چلا جب خدا انسان حرام کو چھوڑ دیتا ہے تو خدا اسی حلال کی صورت میں اسے زندگی بھر کے لیے نعمتیں عنایت کر دیتا ہے. لہذا ضروری ہے, امام نے جو ارشاد فرمایا لا زہد ولا زہد کالزہد فی الحرام, حرام سے بچنے کے جیسا کوئی پارسائی نہیں ہے, کوئی تقوی و پرہیزگاری حرام سے بچنے کے جیسی نہیں ہے. جب انسان حرام سے بچ جاتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہے. آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ ہے نحل. نحل میں اللہ نے, خداوند عالم نے کہا ضربا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ, ہم تمہارے سامنے اس قریے کی مثال پیش کرتے ہیں جس کے پاس بڑی نعمتیں تھیں. دیکھیے جب نعمتیں حرام میں استعمال ہونے لگتی ہے تو کیسے سورہ مبارکہ ہے نحل, اس میں اللہ نے بے پناہ مثالیں پیش کی ہیں, بے پناہ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. دودھ کی نعمت کا تذکرہ اس میں ہے, شہد کی نعمت کا تذکرہ اس میں ہے, سمندر کی نعمتوں کا تذکرہ اس میں ہے, سائے کا تذکرہ اس میں ہے, آسمان سے بادل کے ذریعے سے بارش پیدا ہونے والی نعمتوں کا, اس میں بے پناہ نعمتوں کا تذکرہ ہے. تقریباً 78 نعمتوں کا تذکرہ ہے سورہ مبارکہ نحل میں. اس کو نعمتوں والا سورہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ان نعمتوں کے تو اس میں ایک مثال پیش کی ہے کہ ضرب لنا, ہم تمہارے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں اس قریے کی جس میں چاروں طرف سے رزق کی آمد ہی آمد تھی, خزانے ہی خزانے بھرے پڑے ہوئے تھے, مگر انہوں نے اس طاقت کو جو ہے غلطی میں استعمال کیا اور مغرور ہو گئے. یہاں تک کہ ارشاد ہوتا ہے انہوں نے روٹیوں کے ٹکڑوں سے اپنی غلاظتیں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اچھا ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. اب تھوڑے سے ہم آپ سے مانوس ہو گئے, آپ ہم سے تھوڑے سے مانوس ہو گئے. ہمارے یہاں جو ہے جب ہمارے نبی کا نام آئے یا ہمارے امام کا نام آئے تو اس بات کا کوئی تصور ہے نہیں. آپ نے کئی مرتبہ کیا تو 2-3 دن تو ہم اس لیے خاموش رہے کہ ٹائم آنے پہ دوا دیں گے, ٹائم سے پہلے. تو آج چوتھا لیکچر ہو گیا ہمارا الحمدللہ, تو تھوڑے سے تو مانوس ہو گئے آپ سے. ویسے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی سے بھی آپ سے ناواقف ہوں اور یہاں جو ہے پہلا ہمارا درس ہے, ایسا نہیں ہے. تقریباً پوری عمر یہیں گزر گئی. ٹھیک تو لیکن چلیے درس سے مانوس ہوئے تھوڑے تھے, تو ہمارے یہاں اس بات کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جب ہمارے نبی کا نام آئے تو ہم ایسے کریں, کوئی تصور ہی نہیں ہے. اگر ہاں ہمارے یہاں تصور ہے تو اس بات کا ہے, نبی نے فرمایا کہ سب سے بخیل انسان وہ ہے کہ جب ہمارا نام آئے اور وہ صلوات پڑھنے میں بخل کرے تو اسے بخیل قرار دیا ہے. اس بات کا کوئی تصور ہے نہیں. لہذا یہ آپ کو ہی روکنے کے لیے بات نہیں کہی ہے, بلکہ اکثر و بیشتر جگہوں پہ ہم نے اس بات کو کہا ہے. لہذا اس سے رکیے, تفصیلات آپ کی خدمت میں بعد میں بتائیں گے کہ کہاں سے آئی اور اس کا مطلب کیا ہے, یہ بعد میں بتائیں گے. لہذا یہ حرام سے بچ گئے, اور جب حرام سے بچ گئے تو انہوں نے اس طاقت کو جو اللہ نے چاروں طرف سے رزق آ رہا تھا ان کے پاس, بے پناہ رزق کی دولت کے انبار لگے ہوئے تھے. اس سلسلے میں امام نے فرمایا, حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک خاندان, ایک قبیلہ بڑی ہی سرسبز و شاداب جگہ پہ رہتا تھا, بڑا آباد تھا, بڑی دولتیں تھیں ان کے پاس. کوئی دنیا کی نعمت ایسی نہیں تھی کہ جو ان کے پاس نہیں تھی. مگر کیا ہوا, انہوں نے جو ہے غذاؤں سے مجسمے بنائے اور انہی غذاؤں سے اپنی غلاظتوں کو بھی صاف کر لیا کرتے تھے.
لیکن خدا نے اتنا تنگ حال بنا دیا کہ جن دولت و جن غذاؤں کے ذریعے سے انہوں نے اپنی نجاستیں دور کی تھی اسی پہ مجبور ہو گئے، اور خدا نے وہی غلاظت والی غذا جو ہے ان کو کھانا پڑ گئی۔ اس اعتبار سے جو طاقت کو غلطی میں استعمال کرتا ہے تو خدا اس سے اپنی نعمتیں لے لیتا ہے۔ لہذا امام نے کیا فرمایا؟ وَلَا زُہْدَ كَالزُّہْدِ فِي الْحَرَامِ، حرام سے بچنے کے جیسی کوئی پارسائی نہیں ہے، کوئی پرہیزگاری حرام سے بچنے کے جیسی نہیں ہے۔ لہذا اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھیں۔ جب انسان حرام سے بچ جاتا ہے، دیکھیے اگلی بات دیکھیے، جب انسان حرام سے بچ جاتا ہے تو کیسی نعمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے فضیل ابن عیاض کا۔ یہ بدماش تھا، یہ چور تھا، چوری کے ذریعے سے لوگوں کی دولتوں کو لوٹتا تھا، اور جب چوری کے ذریعے لوگوں کی دولت کو لوٹتا تھا، ایک بات ایسی ہوئی اس کی زندگی میں کہ یہ رات کی تنہائی میں یہ کسی کا عاشق ہو گیا، محبوب سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، لہذا یہ دیوار سے پھاندنا چاہتا تھا، چھت پر تھا، تو اسے کسی کے بولنے کی آواز آئی، اس نے سمجھا کہ شاید کوئی جاگ رہا ہے اور وہ بول رہا ہے، لہذا اس نے ٹھہر کے اس کی آواز سنی، مگر وہ کوئی بولنا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک نیک انسان جو ہے رات کے سناٹے میں تلاوت قرآن کر رہا تھا اور سورہ مبارکہ مجادلہ کی اس آیت کو پڑھ رہا تھا۔ کون سی آیت؟ الم یان للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے خاضع ہو جاتے، نام ہو جاتے، نرم ہو جاتے؟ جیسے ہی یہ آیت اس نے سنی ویسے ہی اس کے دماغ کو لگی اور دل میں اتر گئی، اور اس نے کہا کہ بے شک پروردگارہ وہ وقت آ گیا، اور اس نے اپنے ارادے کو وہیں سے چھوڑ دیا اور بدل گیا۔ اور جب یہ بدل گیا تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس کے لیے دعا کر دیا کرتا تھا خدا اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتا تھا۔ جو کیا امام نے کیا فرمایا؟ وَلَا زُہْدَ كَالزُّہْدِ الْحَرَامِ، حرام سے بچنے کے جیسی کوئی پارسائی نہیں ہے، کوئی پرہیزگاری نہیں ہے۔ لہذا جتنا ہو سکے ہم حرام سے بچیں، ملی ہوئی دولتوں پہ تکبر نہ کریں۔ جو خدا لینا جانتا ہے وہ خدا دینا جانتا ہے، وہ لینا بھی جانتا ہے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ ہے کہف، کون سا سورہ؟ سورہ کہف۔ سورہ کہف میں واقعہ کہف کے بعد، یعنی اصحاب کہف کے بعد جو چند لوگ تھے جو بادشاہ کی مخالفت کر کے نکل گئے تھے اور غار میں آ گئے تھے، تو اور اللہ نے ان کے لیے اس کے بعد قرآن میں کہتا ہے کہ اے پیغمبر ہم تمہیں جو ہے دو دوستوں کی داستان سناتے ہیں، اور سورہ کہف میں یہ داستان بہت دور تک ہے، 95 96 97 98 99 بہت دور تک یہ داستان چلی گئی۔ اس داستان کا آپ سے گزارش ہے کہ اس داستان کا مطالعہ کیجئے، آیت بھی بتا دی گئی ہے اور سورہ بھی بتا دیا گیا ہے، اس داستان کا ضرور مطالعہ کیجئے، اور پھر اس جملے کی اہمیت کو پہچانیے کہ امام نے ایک چھوٹے سے جملے میں کیا نسخہ، کیا دوا بتا دی۔ وَلَا زُہْدَ كَالزُّہْدِ فِي الْحَرَامِ، حرام سے بچنے کے جیسی کوئی پارسائی نہیں ہے۔ ان آیات میں سورہ کہف کی آیات میں تذکرہ کرتا ہے، اے پیغمبر ان لوگوں کو، ان بندگان خدا کو ان دو لوگوں کا واقعہ سنا دیجئے، بتا دیجئے۔ دو دوست تھے، ان میں سے ایک دوست جو ہے بہت غریب تھا، یعنی بس کھاتا پیتا تھا، چل رہی تھی زندگی کے روزگار، اس کے پاس اولاد بھی کم تھی، حامی بھی کم تھے، مددگار بھی کم تھے، سلام کرنے والے بھی کم تھے۔ اور دوسرا دوست تھا، اس کے بعد اس کو پروردگار عالم نے باغ عطا کیا تھا۔ یہ پڑھنے میں پڑھ ہی رہا ہوں، مگر میں تو مختصر پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ تفصیل سے قرآن مجید میں جا کے اس کا مطالعہ ضرور کیجئے تاکہ اندازہ ہو کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے، اور ہمارے آقا و مولا نے نہج البلاغہ میں ہمیں کس چیز سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ دیکھو علی واقعاً ہماری زندگی میں تبھی آئیں گے جب ہم علی کی باتیں مانیں گے۔ ایک ہماری مثال ہے، ہم اپنی مجلسوں میں دیتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیسی لگے، اس لیے کہ ابھی معلوم نہیں ہے کس کو کون سی بات خراب لگ جائے اور کس کے عقیدے کے خراب ہو جائے، خلاف ہو جائے۔ آج کے زمانے میں یہ بات معلوم نہیں ہے، کوئی سی بھی بات کسی کے بھی عقیدے کے خراب ہو سکتی ہے، خلاف ہو سکتی ہے۔ لہذا کیا فرماتے ہیں، کیا مثال ہے؟
مثال یہ ہے کہ ہمیں بخار ہوا اور ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، اور جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے بخار کی صورت میں، کیا کرے گا ڈاکٹر؟ ہمیں ٹیبلٹ دے گا. ہم ٹیبلٹ لے آئے، دوائی لے آئے، دوائی لا کے ہم نے ایک کام کرنا شروع کیا کہ اسے ٹیبل پہ رکھا، اور جب اسے ٹیبل پہ رکھا اور خوب تعریف کرنے لگے دوائی کی، کتنی اچھی ہے یہ دوائی، کیا خوبصورت ہے یہ دوائی، کتنی بڑھیا اس کی پیکنگ ہے، کتنا بڑھیا اس کا کلر ہے، کیا خوب کلر ہے، کتنی چھوٹی سی ہے، کتنی صاف ستھری بنائی ہے، کیا خوب ہے. اور آدھی رات گزار دی صاحب ہم نے دوائی کی تعریف کرتے کرتے. بخار اترا؟ نہیں اترے گا. اچھا پھر ہم آپ سے ہی پوچھتے ہیں تو آپ ہی بتائیے بخار اترے گا کیسے؟ تو آپ کہیں گے مولانا صاحب دوائی کی تعریف کرنے سے بخار نہیں اترے گا، جب تک کہ یہ دوائی آپ کے بدن کا جز نہ بن جائے تب تک بخار نہیں اتر سکتی. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، جب تک کہ سیرت علی زندگی کا جز نہ بن جائے عزتیں نہیں مل سکتی. عزتیں تبھی ملیں گی جب سیرت علی زندگی کا جز بن جائے. اور پھر دیکھیے کتنی عزتیں ملیں گی. اتنی عزتیں ملیں گے کہ عزتیں سنبھالنا، بلکہ دنیا جو ہے، بلکہ آپ کی خدمت میں کیا عرض کریں، علی تو وہ آفتاب ہے، بلکہ آفتاب کیا چیز ہے، بلکہ علی تو وہ کائنات میں وہ عظیم شخصیتیں ہیں، اگر ان کی بات مان لی جائے تو خدا کی قسم آفتاب جتنی روشنی پہنچاتا ہے دنیا کو، اس سے کہیں زیادہ وہ پہنچائے گا جو علی کی بات مان لے. یہ خود ایک شعر ہے، اس میں پورا واقعہ ہے. وہ پورا واقعہ تو میں نہیں سناؤں گا. شعر یہ ہے کہ بہی ذرہ گر نظر بو تراب کند، تو دوسرا اس کا مصرع یہ ہے بہی آسمان رود کار آفتاب کنند. ایک شاعر نے شعر کہا کہ اگر کسی ذرے پر علی کی نگاہ پڑ جائے، علی کی نگاہ انتخاب پڑ جائے اور علی اسے منتخب کر لے تو وہ کیا کر سکتا ہے. تو دوسرے مصرے میں اس نے کہا کہ اگر کسی کو علی منتخب کر لے تو وہ اتنا کام کر سکتا ہے گویا کہ آسمان پہ پہنچ جائے گا اور سورج کی طرح دنیا کو روشن کر دے گا. تو اس اعتبار سے حرام سے بچنے کے جیسی کوئی پارسائی نہیں ہے. دو دوستوں کا واقعہ بیان کریں. ایک کو اللہ نے بے پناہ باغ دیا تھا، بہت بڑا باغ، اور اس باغ کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے چاروں طرف جو ہے کھجور کے تناور درخت کھڑے ہوئے تھے، اور کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا باغوں میں جو اس کے باغ میں نہ ہو. اناج بھی تھا، کھجور بھی تھا، کشمش بھی تھا، ساری باتیں اس کے باغ میں موجود تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا باغ بہت پھلدار ہوتا تھا، بہت ہی زیادہ پھلدار. اس کو سورہ کہف میں بیان کیا ہے. یہ بار بار میں آپ کو اس لیے نوک کر رہا ہوں، اس لیے ٹوک رہا ہوں کہ آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں، خود پڑھیں جا کے سورہ کہف میں ضرور پڑھیں. اور اگر کسی نے پڑھ لیا ہو تو ایک مرتبہ میرے کہنے سے پڑھیں، اتنا تو حق ہوگا نا. تو اس اعتبار سے اس واقعے کا مطالعہ ضرور کریں. اس باغ کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے بیچ میں سے اللہ نے ایک نہر پیدا کی تھی، اور نہر ہر وقت اس کے کھیتوں کو، باغوں کو سیراب کرتی رہتی تھی، اور پانی کا تازگی کے ساتھ گزرنا ایک عجیب خوشنما منظر بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا. جب کہیں سے ہریالی کے ساتھ پانی گزرتا ہے، چشمے سے جاری ہوتا ہے تو بڑا خوشنما منظر بن جاتا ہے. اس سے بہترین منظر کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس سے خوشنما منظر. اور اس باغ کے چاروں طرف ہریالی ہی تھی، کھیت کھلیان تھے، اور باغ کا پانی تر و تازہ جو ہے روز گزرتا جاتا تھا. یہاں تک کہ اس کا جو دوست تھا وہ بہت غریب تھا، روزانہ کی زندگی گزار رہا تھا. ایک روز اس کی اپنے دوست کے ساتھ اس باغ میں آیا، اور اس طاقت کو اس نے حرام چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا. مغرور ہو گیا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا. یہ جب دونوں کے دونوں باغ کے نزدیک کھڑے ہوئے تھے تو یہ اپنے دوست سے کہنے لگا دیکھو کیا بہترین باغ مجھے جو ہے میرے پاس، کتنا قیمتی باغ ہے، میرے باغ کی شان تو دیکھو، کتنا عظیم لدا پھندا ہے، کیسے اس کے اوپر جو ہے پھل لگے ہوئے ہیں، اور کتنی دولتوں کا میں مالک ہوں، اور کیسی میرا نہیں خیال کہ یہ باغ جو ہے کبھی اجڑ بھی سکتا ہے. بھلا یہ باغ کیسے اجڑ سکتا ہے؟ اس کے اندر سے نہریں بہ رہی ہیں، ندی بہ رہی ہے، پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ کہنے لگا اگر قیامت آ بھی گئی بالفرض
تو قیامت میں پہلے تو اس کا نظریہ تھا یہ ہے کہ آئے گی نہیں، اور اس کے بعد جو ہے اگر آ بھی گئی تو مجھے اس سے بھی بہتر باغ ملے گا۔ اور اس کے بعد اس نے خوب باتیں بنانا شروع کی۔ جو ایک انسان متکبر انسان جس کے یہاں دولت کو عزت ہوتی ہے، اس نے بے پناہ بات بنانا شروع کی، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت کی وجہ سے عزت نہیں، انسان کی وجہ سے اس کی عزت کرو۔ اس نے بے پناہ استعمال کرنا شروع کیا، الفاظ استعمال کرنا شروع کیا۔ اس کا دوست ساری باتوں کو سنتا رہا۔ پھر جب یہ بالکل خاموش ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے میرے بھائی، تجھے یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ میرے پاس یہ مال ہے؟ بلکہ تجھے کہنا چاہیے تھا کہ میرا وہ پروردگار ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے اور اسی نے مجھے یہ ساری دولتیں بھی عنایت کی ہے، مگر تو نے ایسا تو نہیں کہا ہے، اور تجھے کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ فوقیت رکھتا ہوں۔ اس نے ایک بات یہ بھی کہی تھی، اور تیرے پاس کیا ہے؟ نہ تو تیرے پاس جو ہے دولت ہے، نہ ہی تیرے پاس مددگار ہے، نہ ہی تیرا قبیلہ مضبوط ہے، لہذا تیری اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مومن دوست نے جواب دیا، رہی بات یہ کہ تیرے پاس اولاد بھی زیادہ ہے، رہی بات یہ کہ تیرے پاس ہمدرد بھی زیادہ ہیں، تو یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اولاد کا کم ہونا یا زیادہ ہونا، یہ کوئی فضیلت کی بات تو نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر عنایت کر دے، اور اس کے یہاں رہنے میں، اس کے دینے میں کیا کمی ہے؟ یہ بات ہونے کے بعد یہ دونوں کے دونوں اپنے گھر چلے گئے۔ اور جب یہ اپنے گھر چلے گئے تو اسے کیا پتا تھا کہ اس کے حرام میں طاقت کو استعمال کرنے میں اتنا عذاب چھپا ہوا ہے۔ رات کو مشیت پروردگار میں یہ ارادہ طے ہو گیا کہ رات کو اس کے باغ پر عذاب نازل کر دیں گے، اور یہ صبح کو سویرے اٹھا تاکہ اپنے باغ کو دیکھے، اپنے باغ کے پھلوں کو توڑے اور ان کے پھلوں کو بیچنے کے بعد ملنے والی دولت پر اترائے۔ لیکن جیسے ہی یہ اپنے باغ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی شاخیں بکھری پڑی ہے، اور وہی جو آسمان سے باتیں کرتے تھے درخت، وہی زمین پہ جو ہے منہ نڑھائے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اس لیے کہ جو دولت کی وجہ سے تمہارا دوست بن جاتا ہے، وہ دولت چھننے کی بنیاد پر تمہارے سے روک موڑ بھی لیتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب یہ کیا کرے؟ نہ اس کے کوئی کام آیا۔ تو اس اعتبار سے اگر یہ اس دولت کو صحیح جائز طریقے سے استعمال کرتا تو خدا اسے اور عنایت کر دیتا، مگر اس نے حرام میں دولت کو استعمال کیا تو خدا نے اس سے اس نعمت کو چھین لیا۔ امام نے ایک ہی جملے میں یہ بات فرمائی، وَلَا زُہْدَ كَالزُّہْدِ فِي الْحَرَامِ، اور حرام سے بچنے کے جیسی کوئی پارسائی نہیں ہے۔ بس حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں، جتنا ہم حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں گے انشاءاللہ تعالی، اتنا ہی خداوند عالم کی نعمتیں، یہ نہ سوچے کہ یہ نعمتیں نہیں آئیں گی، ان کا راستہ یہی ہے۔ آپ کو نہیں پتا خدا کس راستے سے دے سکتا ہے۔ یہ کبھی نہ اگر میں دے دوں گا تو فقیر ہو جاؤ، نہیں، بالکل نہ سوچیں۔ یہ راستہ اختیار نہیں کروں گا تو یہ نعمتیں نہیں آئے گی، نہیں، بالکل نہ سوچیں۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ موجود ہے۔ امیر المومنین کہیں سے جا رہے تھے، اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے، مسجد آئی تو نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، اور ایک آدمی سے کہا کہ یہ میرا گدھا، یہ میرا گھوڑا ذرا سنبھال لو۔ اس کے بعد اس نے سنبھال لیا۔ جب نماز پڑھ کے مسجد سے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ علی نے سوچا کہ اسے 2 درہم ضرور دوں گا جس نے میرا گھوڑا سنبھالا ہے، لیکن کیا ہوا، وہ تو گھوڑے کا لجام اتار کے بھاگ گیا۔ اور جب بھاگ گیا تو علی اپنے گھر آئے اور جناب قنبر سے کہا کہ جاؤ لجام خرید کے لاؤ۔ جناب قنبر چلے گئے، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہی لجام لے کے آ رہے ہیں۔ امام نے یہ نہیں پوچھا کہاں سے لے کے آئے، کس سے لے کے آئے۔ امام نے ایک سوال کیا، قنبر یہ بتاؤ جس سے تم نے یہ لجام خریدی ہے وہ مانگ کیا رہا تھا؟ کہ مولا 2 درہم مانگ رہا تھا۔ کہا نہیں، ہو سکتا ہے اس نے 5 مانگے اور تم نے 2 دیے ہو۔ کہا نہیں مولا، اس نے 2 ہی مانگے ہیں اور میں نے 2 ہی دیے ہیں۔ امام نے مسکرا کے فرمایا، اللہ نے اس کی آج کی دولت، آج کی آمدنی 2 درہم معین کیے تھے، مگر اس نے جلدی کرنے میں حرام کے راستے سے لے لیا۔ اگر انتظار کرتا تو اسے حلال کے راستے سے مل جاتا۔ تو یہ نہ گمان کرنا کہ یہ راستہ چھوڑ دیں گے تو ہمیں یہ دولتیں نہیں ملیں گی۔ ہم اپنے بارے میں زیادہ بہتر فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمارے بارے میں زیادہ بہتر فیصلہ
ہمارا پروردگار کرے گا۔ لہذا کتنی عظیم باتیں، آج یہ 10ویں 11ویں نصیحتیں ہو گئیں، ان 18 نصیحتوں میں سے 13ویں نصیحت۔ پہلے نصیحت کیا ہے؟ ولا عقل لا عقل اعمال لا اعمال اعود من العقل، عقل سے بڑی فائدہ مند کوئی دولت نہیں۔ ولا وحدت اوحش من العجب، اور خود پسندی سے بڑی کوئی تنہائی نہیں ہے۔ ان سب کے بارے میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں بتایا جا چکا ہے۔ اس کے بعد تیسری نصیحت میں فرماتے ہیں ولا عقل کالتدبیر، اور تدبیر کے جیسی کوئی عقل نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ولا کرم کالتقوی، اور تقوی کے جیسی کوئی بزرگی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی بات میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ ولا تجارتا کا عمل صالح، عمل صالح سے بہتر کوئی تجارت نہیں ہے۔ اگلی جو بات آئے گی وہ اس سلسلے میں آئے گی کہ امام نے فرمایا لا علم کالتفکر، اور تکفر سے یعنی تفکر سے بڑا کوئی علم نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو آئے گی اس بات پہ آئے گی ولا عبادتا کا ادا الفرائض، اور ذمہ داریوں کی ادائیگی سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ قدرت نے ہمارے ساتھ کیا کیا بھلائی کی ہے، اور کیسا کیسا قدرت نے ہمیں مال و دولت عنایت کیا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں اپنی زندگی میں بہت کچھ پاک و صاف رہنا چاہیے۔ جب ہم حرام کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بڑی بڑی نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ خیاط، رجب علی خیاط کا واقعہ، انہوں نے حرام کو چھوڑا، اور اللہ نے ایک درزی تھے، درزی، معمولی درزی، اور ان کی دعا خداوند عالم قبول کر لیا کرتا تھا۔ لوگ اپنے بچوں کو بیمار لے کے ان کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے کہ آپ دعا کر دیں گے تو ہمارا بچہ شفا یاب ہو جائے گا۔ کوئی بے روزگار ہوتا تھا ان کی بارگاہ میں آتا تھا آپ دعا کر دیجئے، کوئی بے اولاد ہوتا تھا تو ان کی بارگاہ میں آتا تھا کہ آپ دعا کر دیجئے۔ اور ان کا واقعہ کیا ہے؟ یہ کیسے اتنے عظیم بن گئے؟ نہ دولت تھی، نہ بہت زیادہ علم تھا، نہ کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، نہ بہت بڑی بڑی کتابیں لے کے آئے تھے، نہ ان کے اوپر جو ہے ایسی کوئی ٹوپی بہت بڑی سی ایسی کوئی ٹوپی پہنتے تھے، نہ ایسے کوئی لباس میں رہتے تھے، نہ مولوی عالم کی صورت میں رہتے تھے، بالکل ایک عام سے اور سادہ سے آدمی تھے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ انہیں گناہ کرنے کا موقع ملا، اور کوئی خاتون جو ہے انہیں اپنے گھر میں لے گئی، اور لینے کے بعد دروازہ بند ہو گیا، اور کہا کہ یا تو میری خواہش پوری کرو ورنہ پھر یوں بھی ذلیل ہونا ہے اور یوں بھی ذلیل ہونا ہے۔ انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اے یوسف کو اس قید خانے سے نجات دینے والے پروردگار، یقیناً یہ ذلت میری زندگی کو نجس اور خراب کر دے گی، پروردگارہ تو مسبب الاسباب ہے، مجھے اس گناہ سے محفوظ رہنے اور میری عزت کو بچانے میں میری مدد فرما۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہوا کہ ارادہ تبدیل ہو گیا، اور رجب علی خیاط اس گناہ سے محفوظ ہو گئے۔ جیسے ہی اس گناہ سے اپنے آپ کو انہوں نے بچایا، اللہ نے انہیں اتنا رتبہ دے دیا کہ پھر یہ جو کہتے تھے خدا سے وہ ہو جایا کرتا تھا۔ ہم اگر کسی جو ہے ایم پی ایم ایل اے یا پی ایم سی ایم سے اتنے نزدیک ہو جائیں کہ وہ ہماری بات نہ رد کریں تو کتنا اپنے آپ میں جو ہے ہمیں اپنے آپ میں عزت محسوس ہوتی ہے۔ ارے ہم فون کر دیتے ہیں تو وہ منع نہیں کرتے، ارے یہیں تک کیوں رکے ہوئے ہو کہ ان پہ فون کر دو گے تو یہ منع نہیں کرتے، وہاں تک کیوں نہیں پہنچتے، اگر کچھ کہہ دو گے ہاتھ اٹھا کے تو خدا بھی منع نہیں کرے گا۔ لہذا حرام کو چھوڑ دو تاکہ خدا ہماری ہر بات مان لے۔ اسی یہی بات ہے، بس ایک ہی بات ہے جس میں امام نے فرمایا ولا زہدہ کا زہد الحرام ولا زہدہ کا زہد فی الحرام، حرام سے بچنے کی جیسی کوئی پارسائی نہیں ہے، کوئی پاکیزگی حرام سے بچنے کے جیسی نہیں ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں ان تمام باتوں جو یہ 18 نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں کے متعلق سوچنے، غور کرنے، ان پر عمل کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ تعالی خدا ہمارے ارادوں میں مدد پیدا کر دیتا ہے، اس کی نصرت آ جاتی ہے، مگر ارادہ کرنا تو ہمارا کام ہے۔ لہذا ارادہ کریں کہ ہم بالکل انشاءاللہ آج سے ہی حرام کے نزدیک نہیں جائیں گے۔ ابھی دیکھیے یہیں سے دیکھیے آپ، یہیں سے دیکھیے آج ہی سے کیسی برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، آج ہی سے زندگی میں کتنا سکون، کتنا اطمینان،
کتنی زندگی میں پر کیفیت باتیں پیدا ہونے لگیں گی اگر آج ہی سے آپ نے ایسا کر لیا۔ اور پھر خداوند عالم سورہ مبارکہ نحل میں ہی ان آیات کو بھی آپ پڑھیے، غالباً 97-98 کا ہی تذکرہ ہے سورہ مبارکہ نحل کا۔ اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ سنیے بہت توجہ سے، خدا کی قسم، دیکھو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ دینا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ دینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو خداوند عالم تم عہد الہی پہ باقاعدہ گامزن رہے تو خداوند عالم تمہارے اس فعل کی بہت بے پناہ جو ہے عزت دے گا اور تمہیں بہت ساری نعمتیں عنایت کرے گا۔ ان دونوں آیتوں کے سلسلے میں ایک روایت ہے، ایک شخص حضر موت سے آتا ہے، حضر موت، ایک جگہ کا نام حضر موت، حضر موت سے آتا ہے ایک شخص، اور وہ آ کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں کہتا ہے کہ میرا ایک پڑوسی ہے اور اس پڑوسی نے میری زمین کا تھوڑا سا حصہ غصب کر رکھا ہے، قبضہ رکھا ہے۔ اے پیغمبر وہ میرے کہنے سے تو دے نہیں رہا، آپ اسے کہیے کہ شاید وہ آپ کو آپ کے کہنے سے دے دے۔ پیغمبر اسلام نے اسے بلا لیا اور جب وہ آیا تو اس نے پیغمبر اسلام سے بھی منع کر دیا۔ اس شخص نے جو حضر موت سے آیا تھا اس نے کہا اے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو قسم کھاؤ۔ اسلام میں یہی طریقہ ہے، اگر کوئی گواہ کو بھی نہیں مان رہا ہے تو اس سے قسمیں کھلاؤ، پھر اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہو جاتا ہے، لہذا قسم کھاؤ۔ اس شخص نے کہا اے اللہ کے نبی اس کا تو کوئی اصول ہی نہیں ہے، یہ تو کسی بات پہ قائم ہی نہیں رہتا، لہذا جھوٹی قسم بھی کھا لے گا۔ یہ شخص جھوٹی قسم کھانے کے لیے اٹھا، اور جب اٹھا اس کا نام تھا امرؤ القیس۔ جب یہ اٹھا تو پیغمبر اسلام نے اسے روک دیا اور کہا کہ سوچ لو تم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے سمجھ لو اور بعد میں میری خدمت میں آؤ۔ یہ دونوں چلے گئے، اور جب یہ دونوں چلے گئے پھر اگلے دن آئے تو پیغمبر اسلام نے انہیں یہی آیت سنائی وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ کے وعدے کو، اللہ کی ذمہ داریوں کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچو، نہ فروخت کرو۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہ آیت سنائی، اور جو ایسا کرے گا خداوند عالم، اگلی آیت کیا ہے، ما ینفدو، جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے ہاتھوں میں ہے وہ باقی رکھنے والا ہے، رہنے والا ہے۔ اس نے فوراً کہا بے شک یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، اور اس نے فوراً کہا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کی زمین کا کچھ ٹکڑا میری زمین میں ہے اور میں بہت دنوں سے اس کی زمین کو جو ہے قبضائے ہوئے ہوں، لیکن یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی زمین میری زمینات میں ہے، لہذا جتنا اس کا دل چاہے، جتنا اس کا حق بنتا ہے وہ میری زمین میں سے اپنی زمین لے لے، اور اتنی ہی اور بھی لے لے، اس لیے کہ میں نے اس کی زمین کو بہت دنوں تک استعمال کیا ہے۔ پھر پتہ ہے کون سی آیت آئی؟ جب اس نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں میری زمین میں سے اپنی زمین لے لے تو یہ آیت نازل ہوئی من عمل صالحا فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی تم میں سے نیک اعمال انجام دے گا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ من ذکر و انثی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، جو بھی نیک انجام دے گا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور خدا جب پاکیزہ زندگی دے گا تو کتنی قیمتی ہوگی، آپ اندازہ کریں۔ ان ساری آیات کو آپ کو جو ہے نظر میں رکھنا ہے اور مطالعے میں لانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں علی کی نہج البلاغہ کو عام کرنے، ہر زبان میں اسے پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوند عالم ہمیں ایسی ایک ٹیم، ایک ایسی ذمہ داری ضرور عطا کرے تاکہ ہم ذمہ داریوں کے ساتھ نہج البلاغہ کو لوگوں کی خدمت میں پہنچا سکیں، ایسی توفیق عنایت فرما۔ آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ چھوٹے چھوٹے 5 سوال ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویسے تو ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں، ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے، کوئی مائک یہ ہے موجود ہے، اگر کوئی بتانا چاہے۔ یہ 4 لیکچر نہج البلاغہ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں۔ ان باتوں سے، یعنی یا آج کے لیکچر سے، آج کی باتوں سے،
آپ کو کیا سمجھ میں آیا، کیا بات یاد رہی؟ کیا کوئی ایسا انسان ہے جو کچھ کہنے یا کچھ بتانے کہ میں آج کی باتوں سے یہ سمجھا ہوں، یا کوئی حدیث جو ان لیکچروں میں آئی ہو کہ یہ حدیث مجھے یاد رہ گئی ہے، آپ کیا سمجھیں؟ جی آئیے۔ حرام، یہ تو آج ہی کی بات ہے، اس سے پہلے کی باتیں، ہاں پھر بھی کہیے، آئیے بتائیے، آ جائیے، مائک دے دیتے ہیں۔ ہاں ہاں حرام سے بچنا کوئی عبادت ہے، حرام سے بچنا کوئی اتنا کوئی حرام سے بچنا کوئی اتنا کوئی زیادہ کوئی فائدہ نہیں۔ بہتر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، تقوی کے سلسلے میں جو ایک بہت ہی بڑی تقریر تھی اور ایک بہت ہی بڑا لیکچر تھا، آخر میں سورہ مبارکہ یوسف میں جناب یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں سے ملاقات کی تو جناب یوسف نے کیا کہا کہ اللہ نے کس چیز کی وجہ سے مجھے آج عزیز مصر بنا دیا؟ آئیے آ جائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے گناہ سے بچانے کے لیے اللہ نے عطا کیا ہے۔ بہت صحیح۔ آخری سورہ یوسف کی آخری آیات میں جب ان کے بھائی آئے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے آ کے یہ بات کہی، ایسی حقارت اور ذلت کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہے تھے جناب یوسف کے سامنے کہ اے یوسف، ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے خیرات دے دیجئے، صدقہ دے دیجئے، اور ہمارے اہل و عیال جو ہے بھوکے ہیں اور ہم سخت پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو اس وقت جناب یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کے بدلے میں اور اس ایک دن کے تقوی میں جب مجھے گناہ اپنی طرف بلا رہے تھے، مگر میں نے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا، مگر گناہ کو اپنے دامن کے قریب نہیں آنے دیا، اس ایک دن کی پرہیزگاری نے اللہ نے مجھے آج عزیز مصر بنا دیا۔ تیسری چیز یہ ہے جو روایت کی نگاہ میں آئی ہے کہ امام نے فرمایا، لا تجارتہ کا عمل صالح، عمل صالح سے بڑی کوئی تجارت نہیں ہے۔ اس کے سلسلے میں کم سے کم 5 سے 6 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش ہوئی تھی، کیا کوئی ان میں سے ایک حدیث بیان کر سکتا ہے؟ کوئی بھی، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، کئی حدیثیں آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ خیر، ایک حدیث میں ہی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو جائے گی، اور وہ یہ تھی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی ایک خاندان کی، ایک فیملی کی جو بے بس ہوں، لاچار ہوں، غربت زدہ ہوں، پریشان ہوں اپنی زندگی سے، حالات کے اعتبار سے، اگر میں کسی ایک فیملی کی کفایت کروں، ان کی عزت کو محفوظ کروں، سماج میں ان کو در در بھٹکنے سے میں ان کی ذمہ داریوں کو، ضرورتوں کو پورا کروں، تو میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ میں ایک حج مقبول بجا لاؤں، پھر امام 10 تک پہنچے، اور 10 کے ساتھ ساتھ پھر 70 تک پہنچے، کہ 70 حج مقبول سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں ایک گھرانے کی آبرو کو محفوظ کروں۔ چوتھی چیز جو آپ کی خدمت میں، یہ جو واقعہ بیان کیا ہے کہ 2 شخص آئے پیغمبر اسلام کی خدمت میں، ایک شخص آیا اور اس کی زمین کا کچھ حصہ اس کے پاس تھا، اس میں سے جس نے زمین کو غصب کیا تھا اس کا نام ہم نے بتایا ابھی، تو اس کا کیا نام تھا؟ ابھی بتایا۔ اور یہ یعنی مجھے یاد آ گیا کہ میں اس واقعے کی بھی تو تیاری کر کے آیا تھا، ورنہ میں اسے بھول چکا تھا، اور یاد آ گیا تو میں نے بیان کر دیا فٹ سے۔
آیات بھی بتائی جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. وہ تھوڑا تھا کیا واقعہ تھا وہ بیان کر دو. عمر القیس نام تھا اس کا. ہاں. جس نے وہ زمین اڑی تھی. اور دوسرے کا نام محمد. وہ میں نے وہ حضر موت سے آیا تھا وہ بتایا ہی نہیں. ہاں. اور ایک تھوڑی سی زمین اس نے اگست کو کر لی تھی اور پھر دونوں رسول خدا کے پاس آئے. رسول خدا نے وہ قرآن کی آیت فرمائی کہ جو بھی نیک عمل کرے گا قسم کھا دو اگر کوئی خدا کے اس کو سونپ دو. تو اس نے رسول خدا نے کہا کہ بھائی آپ قسم کھا رہے ہو تو دوسرے دن سوچ کے آؤ. پھر دوسرے دن آئے تو رسول خدا نے پھر سے وہی آیت کی کہ اللہ تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کو بیچ مت دو, اپنے ایمان کو بیچ مت دو. تو پھر اس نے ایسا کہا کہ ہاں میں نے اپنا گناہ کو قبول کر لیا. اور اس نے بولا کہ یہ میری زمین اس نے اگست کی گئی ہے, اس کی زمین میں نے ہڑپ لی ہے, وہ اس کو واپس دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے اپنی زمین میری بھی وہ لے لے تاکہ میں نے اتنے ٹائم اس کی زمین یوز کی ہے تو وہ بھی میں وہ جتنی جائے اتنی وہ لے لے. بہت خوب. اللہم صلی علی محمد. بہت خوب. یہی چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کے ذہنوں میں یہ بات محفوظ رہیں, چونکہ یہ تو درس ہے تاکہ درس کی کیفیت بھی تو پیدا ہو, ورنہ یہ تو ایک مجلس کی صورت بن جائے گی کہ ہم بول رہے ہیں اور آپ فقط سن رہے ہیں. نہیں, اس میں آپ کو بھی پورا بولنے کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. شروع کر رہے ہیں اسی انداز اور اس کے بعد جو ہے اور یہ آگے بڑھا کے لے جائیں گے. ایک آخری بات اور آخری کوشچن یہ ہے, بس اتنا بتا دیجئے کہ جو کلمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ کون سے نمبر کا کلمہ ہے اور اس میں کتنی نصیحتیں امام نے بیان کی ہیں. بہت آسان ہے. ہاں ہاں آئیے. بہت اچھا, ماشاءاللہ. یہ 113 نمبر کا کلمہ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اس میں امام نے یا اللہ اور اس میں امام نے جو ہے 18 نصیحتیں بیان کی ہے. اسی کے ساتھ آج یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.